اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر وان تخالطوهم فاخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم ان اللہ عزیز حکیم صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 220 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت اسکرین پہ آپ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، تو چلتے ہیں آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف، اور پہلا جملہ جو ہے ہم وقف کی اس علامت تک بنانے کی کوشش کریں گے۔ الفاظ ہے جی فی الدنیا والآخرہ۔ فی الدنیا والآخرہ جار مجرور کا مجموعہ ہے، جس میں فی حرف جر ہے، الدنیا مجرور ہے، معطوف علیہ بھی ہے، واو عاطفہ ہے، الآخرہ معطوف ہے۔ گویا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہوا فی حرف جر کے لیے، اور فی حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ متعلق اس کے ہوا، یہ متعلق ہے پچھلی آیت کے فعل تتفکرون کے، اور یہاں پر الدنیا سے پہلے امر کا لفظ جو ہے وہ مضاف کے طور پر محذوف مانا گیا ہے، گویا لعلکم تتفکرون فی امر الدنیا والآخرہ، گویا تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے کاموں میں۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو صحیح جملہ بنے گا وہ ہمارا وقف کی سلامت تک بنے گا، اور واو کو ہم استنافیہ مان لیں گے۔ پھر یسألونہ کا آ گیا، فعل فاعل مفعول بھی اول، اور ان کے ساتھ وہ آ رہا ہے جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے، اور وہ ہے الیتامی۔ الیتامی اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یتیم کی جمع ہے، یتیم فعیل کے وزن پہ صفت ہے۔ انسانوں میں ایسا بچہ جس کا باپ مر گیا ہو، اور جانوروں میں ایسا بچہ جس کی ماں مر گئی ہو۔ یہ مفردات القرآن جو علامہ راغب اصفہانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اس سے لیا گیا ہے۔ یسألونہ فعل اپنے فاعل مفعول بھی اول کاف ضمیر منصوب متصل اور عن الیتامی متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ مستانفہ ہوا، اور ترجمہ کریں گے، سوال کرتے ہیں وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں۔ سوال کے جواب میں جو استناف بیانی ہے وہ آ رہا ہے کل اصلاح لہم خیر۔ کل فعل با فاعل ہے، انتا ضمیر مرفوع متصل فاعل، اور جو مفعول بھی یعنی مقول القول چاہیے وہ ہے اصلاح لہم خیر، جس میں اصلاح کا لفظ جو ہے یہ باب فعل سے مصدر ہے، اور اصلح یصلح اصلاحاً اصلاح کرنا۔ لہم جار مجرور کا مجموعہ ہے، یہ اصلاح نکرہ کی صفت بن جائے گا، اور موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر مبتدا بن جائے گا۔ مبتدا نکرہ نہیں رہا کیونکہ اس میں تخصیص پیدا ہو گئی ہے۔ خبر آ رہی ہے اس کی خیرن، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر محلاً منصوب، مقول القول مفعول بھی کل فعل کے لیے، اور کل فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ استنافی بیانی ہم اسے قرار دے چکے ہیں اور ترجمہ کریں گے، فرما دیجئے ان کی بھلائی کرنا بہتر ہے۔ اور یہاں پر جو سوال ہو رہا تھا وہ یتیموں کے بارے میں ان سے الگ تھلگ رہنے کے حوالے سے سوال ہو رہا تھا۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے ہمارا وقف کی اس علامت تک بنے گا، واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیں گے۔ اس کے بعد ان شرطیہ آ رہا ہے، اور ان شرطیہ کے بعد تخالطو فعل مضارع مجزوم استعمال ہو رہا ہے۔ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں خا لام طا مادہ ہے، باب مفعلہ سے استعمال ہوا ہے۔ خالطہ یخالطو مخالطتن اور خلاتن، یعنی کسی کے ساتھ میل جول رکھنا، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ اصل میں یہ تخالطون تھا، نون ڈراپ ہو گیا مجزوم ہونے کی وجہ سے فعل مضارع کے، ہم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے، اور تخالطو میں واو جو ہے ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط بن گیا۔ جواب الشرط جو آ رہا ہے وہ فا سے شروع ہو رہا ہے، فا جزائیہ ہے، اور اس کے بعد اخوانکم آ رہا ہے جو کہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور یہ ہم خبر بنا دیں گے ایک محذوف مبتدا کی، کیونکہ جواب الشرط جو ہے وہ بھی جملہ ہوتا ہے، اور وہ محذوف مبتدا جو ہے وہ ہم مانیں گے، یعنی فہم اخوانکم۔ پھر مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ جواب الشرط بن جائے گا۔ پھر شرط اپنے جواب الشرط کے ساتھ مل کر
جملہ معطوفہ ہو گیا کل کے مقول القول پر، اور ترجمہ کچھ یوں کریں گے، اور اگر تم انہیں ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی کہاں ملا لو؟ کاروبار میں ملا لو۔ اور پھر اگلا جملہ جو ہے وقف کی اس علامت تک ہم کریں گے کہ واللہ یعلم المفسد من المصلح، واو کو استنافیہ مانا جائے گا، اس میں جلالہ مبتدا بن جائے گا جس کی خبر یعلم فعل کے طور پر آئے گی، اور فعل یعلم بہت دفعہ استعمال ہو چکا ہے، عین لام میم مادے سے فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور صیغہ نمبر 1 ہے تو فاعل اس کا آگے آ سکتا ہے، لیکن آگے کوئی مرفوع اسم نہیں ہے، تو ہوا کی ضمیر جو اس کے اندر ہے وہی اس کا فاعل ہوگا، اور وہ ضمیر جو ہے وہ اس میں جلالہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ المفسدہ جو ہے یہ مفعول بہ ہے یعلم فعل کے لیے، مفسد افسدہ یفسد افسادن باب فعل سے اسم الفاعل کا صیغہ ہے، اور اس کے بعد من المصلح جو ہے یہ جار مجرور کا مجموعہ ہے، اور مصلح جو ہے یہ بھی باب فعل سے اصلح یصلح اصلاحا سے اسم الفاعل کا صیغہ ہے۔ من المصلح کو یعلم فعل کے متعلق بھی کیا جا سکتا ہے، اور میں دیکھ رہا تھا ایک جگہ پر المفسدہ کے لیے سے حال بھی بنایا گیا ہے۔ بہرحال یعلم فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ محلاً مرفوع خبر بن گیا، اس میں جلالہ مبتدا کے لیے، اور مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ مستانفہ ہوا، لا محلہ لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا گیا، اور ترجمہ کچھ یوں ہوا اتنے حصے کا، اور اللہ خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے، یعنی فساد پیدا کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے وہ ہم وقف کی اس علامت تک بنا لیں گے، یوں چھوٹے چھوٹے جملے بنانے سے دیکھیں ہمارا کام کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ واؤ کو ہم عاطفہ مانیں گے، لو یہ شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، ماضی کے ساتھ آتا ہے، اور جو شرط والا حصہ ہے وہ ہے شاء اللہ۔ شاء فعل ہے جس کا فاعل اس میں جلالہ ہے، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ ہو کر شرط، اور جو جواب و شرط ہے وہ ہے لَأَعْنَتَكُمْ، اور ہم جانتے ہیں کہ لو کے جواب پر لام جو ہے وہ اکثر آتا ہے۔ آنتا باب فعل کا لفظ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں عین نون تا مادہ ہے اس کا، باب فعل آنتا یعنتو اعناتن، اس کے معنی ہے کسی کو مشکل میں ڈالنا، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ آنتا فعل با فاعل ہو گیا، کم ضمیر منصوب متصل مفعول بہ ہو گیا، آنتا فعل اپنے فاعل اور کم ضمیر منصوب متصل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب و شرط ہوا، اور شرط اپنے جواب و شرط کے ساتھ مل کر جملہ شرطیہ ہو گیا۔ اور یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ لو جو ہے یہ ان الفاظ میں شامل ہے جو جزم نہیں دیتے، یعنی گرامر والے جو ہے اسے غیر جازمہ لکھتے ہیں، اور اس کو عطف کیا جا سکتا ہے یعلم والے جملے پر، اور ترجمہ کچھ یوں کریں گے، اور اگر اللہ چاہتا تو مشقت میں ڈالتا تمہیں، اور پھر آخری جملہ جس پر آیت مکمل ہو رہی ہے ایک چھوٹا سا مختصر سا جملہ ہے، ان اللہ عزیز حکیم، جس میں انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، اس میں جلالہ اس کا اسم لہذا منصوب، اور دو خبریں آ رہی ہیں، ایک عزیز ہے ایک حکیم ہے، انا اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، جملہ مستانفہ قرار دیا جائے گا، لا محلہ لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا، اور ترجمہ کریں گے بے شک اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ آیت ہماری مکمل ہوگی الحمدللہ۔ اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے بارے میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ تجھ سے یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہہ دے ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم انہیں ساتھ ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے جانتا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈالتا، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت مکمل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔